الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے آیت 71 تک ٹھیک ہے سر، 71 سے کیا 76 تک۔ آج ہم لوگوں کو 77 کرنی ہے نا۔ اچھا تو میں پہلے مجھے آدھا کلو دہی لانا، مگر کیا کہتے ہیں تازہ ہو، اس نے تو اس دن ایسا کھٹا دے دیا تھا، مسجد کے پاس سے لا۔ کسی کا مائک کھلا ہوا ہے بند کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 71۔ یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے اہل ایمان اپنے تحفظ کا سامان اور اپنے ہتھیار سنبھال لو۔ فانفروا ثباتا او انفروا جمیعا، اور جہاد کے نکلو خواہ ٹکڑیوں میں، چھوٹی چھوٹے گروپوں میں، یا خواہ فوج کی شکل میں۔ اچھا، اب یہ آیت 71 جو ہے، یہ اپنے اس کا جو مضمون میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، مقصد کیا ہے اس آیت کا؟ جلدی بتائیں مقصد۔ جنگ کے احکامات ہیں۔ انسان کو ہر وقت ہوشیار اور الرٹ رہنا چاہیے۔ بالکل۔ اور جناب یہاں لکھا ہے کہ آپ اپنے ہتھیار لے کے نکل لیں، یعنی جہاد اور قتال کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے دین کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ ہے مقصد اس آیت کا۔ احکامات نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو اس کا حکم دیا ہے کہ وہ تیار رہیں۔ تو اس پر جہاد و قتال پر ابھارا گیا ہے۔ اگر ہم جہاد و قتال نہیں کریں گے تو بالکل آج جو نقشہ آپ کے سامنے ہے، انہوں نے جہاد و قتال کیا ایرانیوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسی مدد فرمائی کہ امریکہ کو پناہ نہیں مل رہی، ذرا دیکھیں آپ۔ تو اللہ یہاں اس آیت کا مقصد ہے کہ مومن کو ہر آن اور ہر لمحہ جہاد و قتال کے لیے تیار رہنا چاہیے، بالکل جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر اپنے ساتھیوں کو تیار کیا۔ اور آپ دیکھ لیں، غزوہ بدر کے نتائج دیکھ لیں، غزوہ احد کے نتائج دیکھ لیں، غزوہ احزاب کے نتائج دیکھ لیں، وہ لوگ اس کے لیے بالکل تیار تھے۔ اور کتنے گنا فوج زیادہ تھی دشمنوں کی، لیکن کس قدر فتح ہوئی، تو یہ ہے اس میں جہاد کے لیے ابھارا گیا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر کثیرا۔ اچھا، اور اب سر جی سنیں۔ یہ بھی کیا کمال بات ہے کہ کافر جو ہے وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے، اور جو مسلمان ہے وہ شہید ہونا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ زرتاج صاحبہ، کمال یہ ہے کہ ان پورے زندگی کا نقشہ بدل گیا، فلسفہ بدل گیا، کہ مومن شہادت کو زندگی سمجھتا ہے اور کافر دنیا کو زندگی سمجھتا ہے۔ بے شک، ذرا نوٹ فرمائیں بے کہ شک۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دین کیا مومن کو کمال کی باتیں سجاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب آیت 72 پڑھ رہا ہوں، اور آپ نے دیکھنا ہے، مجھے بتانا ہے کہ اس آیت جیسے اوپر والا تھا نا کہ جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ ہر وقت تیار رہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ مدینے میں کس قدر احکامات بھی نازل ہو رہے ہیں قرآن کے۔ آپ بقرہ، آل عمران اور اب نساء پڑھ رہے ہیں، اور آگے تکمیلی احکامات آئیں گے سورہ اس میں اگلی اب مائدہ میں۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ اب اگلی آیت میں پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیر لگاتے ہیں۔
وَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَہ، اور اگر انہیں کوئی مصیبت پیش آئے، یعنی جنگ میں، تو یہ ان لوگوں کا طرز عمل کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر نہ جائے نا تو کالا، تو وہ کہتے ہیں قد انعم اللہ علیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا کرم کیا، اذ لم اکم معہم شہیدا، کہ میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوا، تو میں جب شریک نہیں ہوا بچ گیا، لہذا اگر کوئی مومنوں کو نقصان پہنچے تو یہ شخص یہ کہتا ہے۔ اب یہ مجھے بتائیں، میں اگلی بھی پڑھ لوں تاکہ آپ دونوں کا وَلَئِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر تم پر کوئی اللہ کا فضل پہنچ جائے۔ جنگ میں اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کو فتح ہو گئی، اور اللہ کا فضل یہ ہو گیا کہ آپ کو مال غنیمت مل گیا۔ لَيَقُولَنَّ، تو ضرور کہیں گے، کل لم تکن بینکم وبینہ مودہ، تو اس وقت پھر وہ حسرت کے ساتھ کہے گا کہ جیسے تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ یا لیتنی، کاش میں کنت معہم فوزا فوزا عظیما، اور کاش کہ میں ان کے ساتھ گیا ہوتا تو یہ بڑی کامیابی مجھے حاصل ہو جاتی۔ اچھا، اب یہ آیت 72 اور 73 کن لوگوں کے بارے میں ہے؟ یہ منافقوں کے بارے میں ہے۔ منافقین کے بارے میں۔ شاباش، منافقین کے بارے میں۔ تو جب ان کو حسرت کس وقت ہوتی ہے منافقوں کو؟ یار ہم تو گئے نہیں، اور یہ دیکھیں فتح ہو گئی، اور یہ ہر ایک کو اتنا مال غنیمت مل گیا، اور اگر کچھ لوگ شہید ہو گئے ان کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا جنت میں بھیج دیا، تو یہ بدبخت کہتے ہیں میں تو بچ گیا نا، میں گیا ہی نہیں۔ یہ ہے اس کا، تو یہ منافقین کا طرز عمل دونوں آیتوں میں جہاد کے حوالے سے بتا دیا گیا۔ کوئی سوال؟ آگے دیکھیں کتنی پیاری آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 74 میں، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کن لوگوں سے لڑو؟ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، پس اللہ کی راہ میں قتال کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض فروخت کرتے ہیں۔ اب منافق کیا کرتا ہے، کافر کیا کرتے ہیں؟ وہ دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں، اور دنیاوی زندگی کے بدلے اللہ کی اس دعوت کو قبول نہیں کرتے جو سراسر دنیا اور آخرت دونوں میں ان کا فائدہ ہے۔ وہ دنیا ہی کے مزے لوٹنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ تو ان سے لڑیں جو دنیا کے دین کی بنیاد پر دین کو نقصان پہنچا کر دنیا کو حاصل کر رہے ہیں، ان کے خلاف جہاد کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان دیکھیں۔ وہ رب جو ہمارا خالق، مالک، رازق، حاکم ہے، وہ کہتا ہے اور جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں قتال کرے گا تو خود خواہ وہ مارا جائے یا غالب ہو جائے، غازی ہو یا شہید، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اسے دونوں حالتوں میں بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ کیا بات ہے! دیکھیں اس دین میں کہ اگر بندہ شہید ہو جائے تو جنت میں، اور اگر غازی ہو جائے اللہ کے فضل و کرم سے، پہلے بھی اللہ کا سب سے بڑا فضل و کرم وہ ہے، مومن کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ آج ہم اس جان کو اللہ کے لیے قربان نہیں کر رہے، تو آپ دیکھیں نیتن ہو اتنی کم تعداد کے ساتھ کس طرح بڑھ بڑھ کے بول رہا ہے، اور ہم کتنے بے غیرت ہیں کہ ہمارے حکمران کس قدر بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت 74 کے بارے میں کوئی سوال؟ دیکھیں قرآن کس قدر ہر زمانے کے لیے ہے، اور آج کے زمانے کے لیے آیت 75 سنیں، وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کہاں مر گئے ہو، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، بالکل غزہ کی صورتحال ہے، اور ان
بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جو مغلوب بنا دیے گئے۔ اللہ اکبر، دیکھیں کتنی قرآن کی یہ تصویر آج بالکل فٹ آتی ہے غزہ والوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کس سے دعائیں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں خاص کر عربوں کو، اور پھر آپ پورے پاکستانیوں کو بھی دیکھ لیں، میرا مطلب ہے حکومتوں کو دیکھ لیں کہ وہ کس قدر امریکہ اور اس کی بچانے کی فکر میں ہیں، اور کس قدر ان لوگوں کو جو کیا پکار کر کہہ رہے ہیں، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے خاص اپنے فضل سے کوئی مددگار بھیج دے۔ سر یہ تھوڑی سی آیت کا ایک حصہ رہ گیا، ربنا اخرجنا من هذه القرية۔ ہاں، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ وہ کیا کہتے ہیں جو مستضعفین اوپر ہے، مرد، عورتیں اور بچے، وہ کہتے ہیں الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية هذه الظالم اهلها، اور جو دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال اس بستی سے جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں۔ کتنا ظالم ہے نیتن ہاؤ کہ ان کو اس طرح کی دعائیں اللہ سے کرنی پڑ رہی ہیں، اور اس کا جواب سوائے ایران کے کسی نے نہیں دیا۔ ذرا نوٹ فرمائیں، سارے ان کے کیسا لیس بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ قیامت اکبر۔ کے دن اللہ نے پوچھنا ہے تو کیا جواب دیں گے ہم لوگ سارے؟ بالکل، آپ دیکھیں ہمارا کام اگر یہ ہوتا نا، جو میں نے آپ کو ویڈیو بھیجی ہے، کہ اگر ہم نافذ کر دیتے قرآن و سنت اور اس پر کاربند ہو جاتے، یقین مانیں آج کی دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد، ان کو ذرائع، وسائل، ان کو جو ایکسپرٹیز دی ہیں، وہ کبھی بھی مغلوب نہ ہوتے۔ آج ہم قرآن کو چھوڑ کر ہی مغلوب ہوئے ہیں۔ نوٹ کریں ذرا بات کو۔ اچھا، تو اب آپ دیکھیں کہ ایک بات بڑی نوٹ کریں کہ قرآن قیامت تک کے لیے جو بھی حالات ہوں گے، خوشحالی ہوگی، بدحالی ہوگی، شکست ہوگی، فتح ہوگی، اس میں ساری رہنمائی ہم اس کتاب سے لیں تو انشاءاللہ کبھی نقصان میں نہیں رہیں گے۔ نوٹ فرمائیں ذرا، آیت 76 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ۔ اللہ وہاں پہ اکبر۔ الذی ہے، الذین واو نہیں ہے، الف ہے، الذین۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ کے راستے میں لڑ نہیں رہا وہ اور ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ نوٹ کریں ذرا، بالکل اس کا مفہوم جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں، وہ طاغوت کے لیے لڑتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، آج جو لوگ کافروں کے ساتھ کھڑے ہیں، در حقیقت ان کا ایمان ہی نہیں ہے، وہ اپنے ایمان کی خود نفی کر رہے ہیں۔ ذرا اپنا مائک بند رکھیں اور بات کو سنیں، آپ گپے نہ لگائیں تاکہ ساری دنیا سنے۔ اچھا، تو آپ نے غور فرمایا کہ ایمان جس کے اندر ہے، آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو دیکھ لیں، کسی میں ہے کوشش کہ وہ جا کے لڑے؟ سوائے سینیٹر مشتاق کے، جس نے وہاں جان کی بازی کھیل کر وہاں گیا۔ یہ تو ہر حکومت کا فرض عین تھا۔ قیامت کے دن جب یہ فلسطینی بچے، عورتیں اور بوڑھے لوگ وہاں اللہ سے فریاد کریں گے تو اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم کہاں مر گئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنی کلیئر آتے ہیں کہ ایمان ہے کیا چیز۔ اچھا، یہ بتانے کے بعد کہ اہل ایمان کا
زندگی کا مشن کیا ہے کہ وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لڑتے ہیں، اور کافر وہ طاغوت کے غلبے کے لیے، طاغوت کا مطلب ہے وہ شخص یا ادارہ جو اللہ کے حکم کے خلاف اپنا ایک پروگرام رکھتا ہے۔ ان حالات میں جو ہم پیش نظر ہیں، اس میں سب سے بڑا طاغوت وہ ہے امریکہ، اور امریکہ میں بھی خاص کر اس کا صدر جو ہے ٹرمپ۔ بات کلیئر ہے کہ نہیں کلیئر؟ جی سر۔ جی سر، جی سر۔ اچھا، اب اللہ فرماتے ہیں فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، شیطان کے دوستوں سے لڑو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان یقیناً شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔ اچھا، یہ شیطان کی چال کیوں کمزور ہے، ذرا مجھے بتائیں، کون بتائے ان گا کو جلدی؟ اللہ کی مدد حاصل اللہ نہیں ہے، کی اس لیے یہ رضا، چال کمزور ہے ان کی۔ اللہ کی رضا نہیں ہے ان کے ساتھ۔ جی، مومن کو اللہ کی رضا ہے اور شیطان جو ہے اس کی مدد جو ہے شیطان تو مغضوب ہے اللہ کا۔ جی دیکھیں، یہ تو ہم اللہ تعالیٰ نے اس کو جو مہلت دی ہے وہ ہمارا امتحان ہے۔ اگر ہم اللہ کی تائید اور نصرت پہ یقین رکھتے ہوئے طاغوت سے لڑیں گے، جس کو کے پیچھے شیطان ہے، ہمارے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت جو بے مثال اور لازوال ہے، تو ہم جیتیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم پر چلیں، ہم اللہ کے حکم پر لڑنے والے ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ جی سر، یہ ہمارا امتحان ہے، ابھی کیا کرتے ہیں، پاکستان کیا کرتا ہے۔ بالکل بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ اچھا، یہ جہاد اور قتال کا مضمون جو ہے نا، یہ اتنا ایمان افروز ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اور آج کے حالات دیکھتے ہیں تو بندہ سر پیٹ لیتا ہے کہ ہمیں ہونا کیا چاہیے تھا اور ہم ہیں کیا آج۔ جی سر، لگتا ہے آج ہی قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ اللہ اکبر، بالکل آپ نے ٹھیک کہا ڈاکٹر صاحبہ، کہ یہ ہدایات پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ موجودہ حالات میں یہ قرآن آج ہی نازل ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ تھا پچھلا رویژن جس 15 منٹ لگے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو پلیز ضرور سوال کریں۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں آج کا آیت 77 سورہ نساء کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تری الی الذین، یہ جو الم ترا، کیا تو نے دیکھا، اس کا اصل مقصد ہے کیا تو نے کبھی غور کیا، کبھی تو نے اس پر سوچا، تدبر کیا، کس بات پر؟ الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ مکی جی، یہ دورہ مکہ کے زمانے میں جب ہاں، کفار جو ہے ظلم کر رہے تھے۔ مکے میں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، جیسے جو بھی ظلم کر رہے تھے کفار، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے منع کر رہے تھے کہ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، اور وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ کیوں اس صلاۃ کا حکم کیوں یہاں آیا ہے بھلا؟ تزکیہ نفس کے لیے سر۔ کیا بات کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہاں اس کا جواب یہ نہیں ہے۔ اتنے مصائب ہیں کہ صبر کی ضرورت ہے، اور صبر کہاں سے ملے گا؟ اقیم الصلاۃ سے ملے گا۔ جب آپ ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ نماز ادا کریں گے تو آپ کو اللہ کی تائید اور نصرت حاصل ہوگی۔ جواب دوسری جگہ کا نہ دیا کریں، آیت کے اندر رہ کر دیا کریں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ مکی دور میں انہی لوگوں کو جن کو حکم تھا کہ وہ اپنے ہاتھ روکے رکھیں، مصیبتیں برداشت کریں، اور مصیبتیں برداشت کرنے میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اقامت نماز ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا، اب آگے سنیں ذرا۔ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا،
इज़ा फरीकुम मिनहुम यख्शौन अन्नास कखशियतिल्लाह। अब उन्हीं लोगों को जो उस वक्त मक्के में इतने मजालम बर्दाश्त कर लिए और उनको जो हुक्म दिया गया, अब मदीने में आके हुक्म आ गया कि भाई आपको पता है कि सूरह हज का दूसरा रकू नाजिल हुआ वहां, और दूसरी जगह पे सूरत मैंने आपको आयतें भेजी हैं कि जहां किताल का हुक्म आया, तो फलम्मा कुतिब अलैहिमुल किताल, जब किताल उन पर फर्ज कर दिया गया, इज़ा फरीकम मिनहुम यख्शौन अन्नास कखशियतिल्लाह, तो उनमें से एक फरीक का हाल ये है कि वो लोगों से इस तरह डरता है जैसे अल्लाह से डरना चाहिए। अच्छा ये मुझे बताएं, ये इसको क्यों कहा जैसे अल्लाह से डरना चाहिए? लोगों से ऐसा डरता है जैसे अल्लाह से डरना चाहिए। क्या मेरे पास और आपके पास दलील है? क्योंकि जी, अल्लाह अल्लाह ताला ताला ने हर चीज पर कुदरत कहते हैं रखने वाला है, ताकत और कुदरत उसी की है कि, और आपने अल्लाह ठीक से डरना कहा, चाहिए। आपने ठीक कहा, लेकिन इतनी देर में क्यों जवाब दे रहे हैं? जवाब नहीं, फौरन कहें कि अल्लाह ताकतों सारी कुदरतों का मालिक, और ये दुश्मन, ये तो अल्लाह ही के हुक्म के पाबंद हैं। इनको खाना खाना पड़ता है, अल्लाह इनको खाना भी देता है, अल्लाह ही इनका रब है, मुसलमानों का भी इनका भी रब है, लेकिन ताकत सारी कुदरत अल्लाह के पास है। और इसीलिए कहा कि वो इस तरह डरते हैं लोगों से जिस तरह अल्लाह से डरना चाहिए। भाई अल्लाह का डर तो बिल्कुल सही है, इसलिए कि अल्लाह के पास ताकत कुदरत है, और लोगों के पास क्या ताकत कुदरत है? अगर तुम अल्लाह के नाम पर लड़ोगे तो तुम इतने ताकतवर हो कि काफिर तुम्हारे सामने नहीं ठहर सकता, इसलिए कि उसके पास उसका शैतान वली है। शैतान तो अल्लाह का मखजूब और लईन है। सर ये भी फौरन, आज के हालात पे बिल्कुल सही है। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया डॉक्टर साहिबा। अच्छा, औ अशद खशिया, या इससे भी ज्यादा डर डर लगता है इनको, जितना अल्लाह से डरना चाहिए ना, उससे भी ज्यादा काफरों से डरते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितने ये देखें, आप कभी मीडिया पे देखें ना, मीडिया को हर वक्त ना देखें, बल्कि इन खास चीजों को आप देखेंगे कि ये जो तागूत के पुजारी है ना, जो उस तागूत को कहते हैं कि इसको नोबेल प्राइज दो, उसके सामने किस तरह बौने नजर आते हैं, यकीन माने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा, अब सुने अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, आयत 777 चल रही है, वकालू रब्बना लिमा कतब्त अलैना अलकिताल। अशद खशिया रह गया है यही पार्ट। जी, अशद खशिया हो गया ये। मैं खोल चुका हूं, बता चुका हूं। अगर चाहें तो मैं दोबारा बता बता दिया देता हूं। आपने। अच्छा, आगे फिर यही लोग जो उस वक्त बढ़ बढ़ के बातें करते थे, अब इतने डरते हैं काफरों से कि कालू, वो कहते हैं, रब्बना लिमा कुतब्त अलैना अलकिताल, है हमारे परवरदिगार तूने हम पर ये किताल फर्ज क्यों किया? जरा नोट फरमाएं, ये बात मुनाफिकों की बात हो रही है, अच्छी तरह देखें। वलौला अखरतना इला अजलिन करीब, क्यों ना अभी हमें कुछ और मोहलत दी होती। बदबख्ती की इंतहा देखें, अल्लाह ताला ने हुकूमत दे दी मुसलमानों को मदीने में, और ये कह रहे हैं कि कुछ और देर से ये हुक्म नाफिज किया, हुक्म दिया हुआ था तो बेहतर होता, तो अभी तो हम अभी तैयार ही नहीं है, नाउजुबिल्लाह, ये मुनाफिक कह रहे हैं। और अल्लाह ताला का रसूल किस तरह इन पर अमल कर रहा है आप देखें। वला तुज वला तुज़लमून फतीला, तुम पर एक दागे के बराबर भी नहीं, नहीं, सारी कुल मताउन दुनिया कलील, इनसे कह दो अल्लाह अकबर। तो भाई दुनिया में तो तुम्हें आजमाइश के लिए भेजा है ना, और ये जितना मालो मता अल्लाह ने दिया है ना, ये बहुत थोड़ा है। किसके मुकाबले में थोड़ा है? आखिरत के आखिरत के अल्लाह अकबर। आप यकीन माने, काश मैं और आप इसको समझें
کہ آخرت دائمی اور دنیا عارضی. چند سالوں کی بات ہے. میں خود حیران ہوتا ہوں کہ آدمی، میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، میری عمر 85 سال ہو گئی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کتنا عرصہ تھوڑا ہے. کل میں اپنے گاؤں میں جب بستہ لے کے جا رہا ہوں، تختی اور بستہ، میں نے بستہ باندھا ہوا ہے، پرانے کپڑے کی وہ ہے ٹکڑا جس میں بندھا ہوا ہے، اور میں جا رہا ہوں، بالکل ایسے لگتا ہے کل کی بات ہے. اور دنیا کی اتنی کم آئے گی، اور آخرت اللہ اکبر اللہ. پہلے دیکھیں وہاں کی نعمتیں، دیکھیں مثلا جنت کو دیکھیں، کتنی بڑی نعمتیں ہیں. یہاں آپ ایک پلاٹ کے لیے ترس رہے ہیں، وہاں آپ کے لیے باغات ہوں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ماحول ایسا کہ جس میں برائی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہاں تو امتحان ہے نا، تو برائی بھی اور بھلائی دونوں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فطرت دے دی جو برائی اور بھلائی کو پہچانتی ہے. وہاں جب آپ کو جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، بندہ حیران پریشان ہو جائے گا. کاش، اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کل متاع الدنیا قلیل والآخرت خیر و ابقا. بہتر بھی اور باقی رہنے والے بھی. کاش میں اور آپ اس کو سمجھ لیں تو ہماری زندگی کہ بدل. یہاں پر والآخرۃ خیر لمن اتقى، خیر وابقا نہیں ہے. اچھا، ساری دوسری جگہ کی بات ہے. ہاں، خیرن کس کے لیے بہتر ہے؟ کس کے لیے تقوی بہتر ہے؟ متقین کے لیے. لمن اتقى. ہائے. دیکھیں، دو لفظ اللہ نے یہاں ایڈ، قرآن کی وہ دیکھیں، بلاغت دیکھیں. لمن اتقى، خیر اس کے لیے جس نے دنیا کی زندگی تقوی کی گزاری، نیکی میں جلدی کی اور برائی سے اجتناب کیا. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. کتنا حوصلہ ملتا ہے سر جی ان کو پڑھ کے. اللہ اکبر سبحان اللہ اکبر. دیکھیں اتنی طاقت ملتی ہے سرتاج سبحان صاحبہ کہ انسان کہتا ہے میں کاش اس جان کو کھپا دوں اس میں. بے شک. عمل بھی تو کرنا چاہیے نا. توفیق دے پروردگار. وہ تقوی نہیں لمن اتقى. اگر عمل کرے گا، دنیا میں عمل کرے گا، تو آخرت میں دائمی اور ابدی لازوال اور بے مثال نعمتوں کا جو انعام اللہ دے گا وہ اس دنیا بہت قلیل ہے. قرآن کو جب سمجھ کے پڑھتے ہیں نا تو مزہ آ جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور تم پر ایک داغے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. ذرا مجھے اس کا مطلب سمجھائیں جلدی سے. سر بالکل مائنیوٹ چیز ہے، کھجور کے گٹلی میں جو ایک دھاگا سا ہوتا ہے درمیان میں، اتنا دیکھیں بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ہائے ڈاکٹر صاحبہ، ذرا اس کا مفہوم میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ بڑے غور سے سنیے. کوئی دنیا میں برائی کی ہوگی نا تو اس کی سزا مل کے رہے گی جو معاف نہیں ہوگی، اور دنیا میں جو نیکی کی ہوگی اس کی جزا مل کے رہے گی. یہ ہے لا ولا تظلمون فتیلا کا مطلب، کہ اللہ تعالی کا عدل و انصاف ایسا کہ کبھی آپ کو ظلم کا شائبہ بھی نہیں ہوگا. اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر. اللہ اکبر. تو میں اور آپ اگر زندگی کا جو حصہ ہے اللہ نے جو نصیب کیا ہے اس کو اس میں لگا دیں تو بڑا فائدے کا سودا ہے. دنیا عارضی، جنت دائمی. دنیا میں آپ امتحان، وہاں کوئی امتحان، انعام ہی انعام ہے. سوچیں، کبھی آپ پڑھیں نا، میں آپ کو بتاؤں قرآن بندہ جب پڑھتا ہے نا تو دنیا میں ایسا لگتا ہے کہ ہم دنیا سے دور ہو گئے ہیں، اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں. کبھی آپ نے سورہ نبا میں پڑھا ہے کہ جنت اور جہنم کا جو کمپیریزن مختلف مقامات پر کیا ہے؟ میں ایک مقام کا ذکر کر رہا ہوں. جی سر. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ ذرا قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس پہ غور و فکر کریں تو یہ دنیا امتحان ہے، بڑی عارضی ہے. اس امتحان میں پاس ہونے کی کوشش کریں. اگر آپ کے پاس تقوی ہے نا، کہ اللہ کا خوف، کیسا خوف؟
کہ میں نے برائی سے بچنا ہے اور نیکی میں سبقت کرنی ہے. یہ ہے تقوی. اور یہ تقوی آدمی میں پھلتا پھولتا بڑھتا ہے اس وقت جب انسان قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے. اچھا، آپ کا کوئی سوال ہو آج 77 پہ جلدی کریں. کوئی سوال نہیں ہے تو میں آج 78 پہ پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تم کو پا لے گی. اللہ تعالیٰ نے جو وقت لکھا ہے نا، موت آپ کہیں بھی ہوں گے، کسی ویرانے میں ہوں گے، کسی شہر میں ہوں گے، کسی قلعے میں ہوں گے، اللہ کی بھیجی ہوئی موت وہاں پہنچے گی اور آپ کو دنیا سے اٹھا کے برزخ میں لے جائے گی. کیا بات ہے. آپ مجھے بتائیں آج تک کوئی بچ کے رہا ہے اس سے؟ بالکل بھی نہیں سر. آپ کا سر انکار تو اسلام کی دھمکیوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے پھر؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس لیے کہ آپ دیکھیں فرعون کو جب موت آئی ہے تو کتنی بے بسی میں آئی ہے، اور وہ جو خدا اپنے آپ کو کیسا کہتا ہے، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا. رب کی بات نہیں کہہ رہا میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لے کے آیا. کتنا کمزور ہے. اور آج کے فرعونوں کو دیکھیں اور ان کا انجام دیکھیں. خدا کے لیے ان چیزوں کو نوٹ کریں. قرآن کتنا برحق ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی ہوگا موت میں. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، خواہ تم بڑے مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. اچھا، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر ان کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یقولو، تو پھر وہ کہتے ہیں ہَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ تو میرے اللہ کی طرف سے ہے. اور آگے سنیں تاکہ پھر بات کلیئر ہو جاتی ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی مصیبت پہنچ جائے، یقولو، تو پھر وہ کہتے ہیں ہَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی وجہ سے ہے. ذرا دیکھیں اللہ کھول کے آگے بتاتا ہے. کتنی کیا بدبختی والی بات کرتے تھے سر. دیکھیں نا، اللہ کا رسول تو رحمت ہوتا ہے. کیوں؟ جب سب سے پہلی بات، جس دھرتی پر اللہ کا رسول ہوتا ہے وہاں عذاب نہیں آتا. نمبر 2، وہ سارے عذاب سے بچنے کے طریقے بتاتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ تمہاری دنیا اور آخرت کن چیزوں میں بہتر ہے. اس شخص سے کہنا کہ یہ ساری مصیبت نعوذ باللہ تمہاری وجہ سے ہے، کتنی جہالت کی بات ہے، کتنی جہالت کی بات ہے. اچھا، اس وقت ان کو خدا یاد آ جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف آئی ہے، تو بھائی اللہ کو مانو نا. پھر اللہ کی بات اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یہ دیکھیں کافروں کی دوگلی پالیسی دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من عند اللہ، کہہ دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. اچھا، اب مصیبت اللہ کی طرف سے ہے تو پھر کیوں ہے اللہ کی طرف سے؟ اللہ تو ظلم نہیں کرتا. یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے سر. آزمائش کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. یہ اصل میں ان کے کرتوت برے ہیں کافروں کے. اگر وہ اللہ کا پہ ایمان لے کے اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے تو ان کو اللہ تعالیٰ جو بھی مصیبت کسی وجہ سے ان پہ آتی تو وہ صرف ان کی تربیت کے لیے آتی، کہ صبر سیکھیں، نعمتیں دیتا ہے تو شکر کریں، وغیرہ وغیرہ. اللہ کہتے ہیں فما لہؤلاء قوم لا یکادون یفقہون حدیثا، تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات نہیں سمجھتے. حدیث کا معنی بات ہے. جب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے تو وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے، اور اس کی جو کانٹینٹس ہیں وہ اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ڈالے جاتے ہیں، دل میں ڈالے جاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنے بدبخت ہیں. اللہ نے عقل فہم دی تھی،
آپ یقین مانیں، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، اگر سوچیں کوئی آدمی بھی اور اس میں کوئی تعصب نہ ہو، دنیا کی محبت بھی نہ ہو، اگر وہ اللہ کی دی ہوئی فطرت جس میں وہ نیکی کو پہچانتا ہے اور برائی کو بھی پہچانتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس قرآن میں آپ مجھے بتائیں کہ اس فطرت کے خلاف کوئی چیز ہے؟ بتائیں مجھے۔ کوئی چیز بالکل نہیں بھی ہے نہیں ہے سر۔ تو کیسا؟ قرآن کتنا برحق ہے کہ اس پر تو ذرا سا آدمی سوچے اور تعصب نہ رکھے، شیطان کے پیچھے نہ چلے، طاغوت کے پیچھے نہ چلے، تو اس کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ کتنے پیارے احکام ہیں۔ جی سر، اچھا، تبھی تو کافر بھی جب پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ ہاں، لیکن کون سا کافر جو تعصب نہیں رکھتا؟ جو جی سر، تعصب ہے دنیا کے پیچھے، ابھی پڑھ چکے ہیں، دنیا کے پیچھے پڑا ہوتا ہے تو وہ قرآن کی طرف نہیں آتا، ایمان کی طرف نہیں آتا۔ کوئی نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہاں بالکل، وہ پھر اسی دین میں دیکھیں جی، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا ہے، یہ انسان کیوں ہے، فرشتہ کیوں نہیں ہے؟ نعوذ باللہ۔ او بھائی، پھر اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو انسان بنایا تاکہ انسانوں کے لیے وہ نمونہ بن سکے۔ کوئی اور مخلوق ہوتی تو انسانوں کے لیے کیسے بنتی وہ نمونہ؟ بڑا لاجیکل ہے یہ دین، این فطرت کے مطابق ہے۔ کاش میں اور آپ اس پر غور کریں۔ جی جی سر، وہ کافر جو ہے نا وہ غور سے پڑھتا ہے نقص نکالنے کے لیے، تو باتیں اس کو سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ ہم لوگ ہاں، قرآن ختم کر کے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم تو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں نا۔ دیکھیں، ایک بات کبھی نہ بھولیں، قرآن کتاب ہدایت ہے، ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین ہے۔ تو قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اس سے ہدایت لیں۔ پڑھنا اس لیے، سمجھنا اس لیے، غور و فکر اس لیے کرنا، پہلے پڑھنا سمجھنا اس کے لیے، پڑھنا اس لیے کہ یہ اللہ کے احکامات کو پڑھیں، اس پڑھنے کے بعد سمجھنا، سمجھنے کے لیے غور و فکر کرنا ہوگا۔ جتنا غور و فکر کریں گے، آپ یقین مانیں، واللہ میں آپ سے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے دنیا دیکھی ہے، لیکن میں قرآن کا طالب علم تھا، قرآن میری سمجھ میں آتا تھا۔ کبھی کسی دنیا کی تہذیب نے، جو گندگیوں کے ڈھیر ہیں، مجھے اللہ کی کتاب کی پاکیزگی جو انسان کو سکھاتی ہے، جو انسان کی عین فطرت کے مطابق ہے، اس سے بہتر کبھی دنیا میں کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ لہذا آپ تھوڑا سا غور و فکر تو کریں۔ اچھا، بالکل سر جی، ایسی بات ہے، بالکل سچ اور حق ہے، اس کے ہاں، علاوہ چیز ایسا جو ہے حق ہے فائدہ کہ مند آپ کے دل کی آواز لگتی ہے۔ ام بالکل۔ عبداللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 81 میں، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور یہ کہتے ہیں کہ سر تسلیم خم ہے، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے سامنے تو ہم نے بالکل سر تسلیم خم کر دی، آپ کی بات مان لی۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، پھر جب آپ کے پاس سے ہٹتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ آپس میں ایسے مشورے کرتا ہے جو ان کے اپنے قول کے خلاف ہے۔ وہاں تو کہا نا پیچھے کچھ نہیں کیا؟ جی، جی سر جی، آپ آگے چلے گئے 78 آیت پڑھ رہے یہ ہیں ہم۔ جی بالکل 79 آیت پڑھنی ہے۔ 79 پڑھنی ہے سر۔ I'm sorry، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ 79 میں تو پڑھ چکا نا یہ سب، وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، یہ بات آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سنیں، ایک اس کا جواب دیکھتے ہیں، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اے نبی ہم نے تو آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، یعنی پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے آنے والوں کو انسانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمونہ، اور ان پر نازل ہونے کتاب کے احکام، وہ احکام جن کا ایمان لانا، کیونکہ وہ لا ریب فیہ ہیں، وہ کسی پہلو سے بھی حق انہی میں ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کیا پیاری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔
تو اللہ کہہ رہے ہیں وَأَرْسَلْنَاكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھیجا آپ کو للناس سے، پوری انسانیت کے لیے، رسول بنا کر۔ اللہ کا رسول کتنی بڑی نعمت ہے۔ قرآن کی ایک اور آیت ہے آل عمران کی 164، لکھے نا اور وہاں پڑھیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے بڑا احسان کیا مومنوں پر جب اس نے ایک رسول بھیجا۔ کیوں؟ وہی رسول تو ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شانیں کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، اس کے احکامات کیا ہیں، ان پہ خود عمل کر کے دکھاتا ہے، اور اس کا اپنا سیرت و کردار انسانوں میں سب سے بہتر۔ آپ اندازہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت نہیں ملی، لیکن مکے میں آپ اس سے پہلے مشہور ہو گئے کہ آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ اللہ اکبر! رسالت ملنے کے بعد تو پھر آپ کو نمونہ بنا دیا نا اللہ نے، لیکن آپ سے پہلے، رسالت سے پہلے بھی کوئی ایسی غلطی سرزد نہیں ہوئی کہ جس سے مکے کے کافر گرفت کر سکتے۔ سارے میں الزام لگائے انہوں نے، الٹے سیدھے ادھر ادھر کے، لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ان کو کبھی جھوٹ بکا انہوں نے، لیکن انہوں نے خود کہا، ایڈمٹ کیا، اور اللہ نے ان سے ایڈمٹ کرایا ان کو رسول بنانے سے پہلے کہ یہ ہستی صادق بھی ہے اور امین بھی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَرْسَلْنَا لِلنَّاسِ رَسُولًا، ارسلنا کا کہ ہم نے تجھے بھیجا ہے، کس لیے؟ پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ رسول بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ جو میں نے آپ کو آیت بتائی ہے نا سورہ آل عمران کی 164، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یہ آیت قرآن میں کتنی دفعہ آئی ہے اسی مضمون پہ؟ 4 دفعہ سر جی۔ ہاں، اس کو لکھ لیں آپ۔ ایک پہلے دعا دعا کے طور مانگی، پہ، سنیں بڑے غور سے سنیں، پہلے دعا مانگی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے 129 بقرہ میں، پھر بقرہ کی 151 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کما ارسلنا فیکم رسولا، بالکل اس کی جواب دیا ہے، اور پھر اسی کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی بہت بڑا احسان کہا ہے جو سورہ آل عمران میں 164 پر آئی ہے، پھر یہی سورہ جمعہ میں آئی ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ آیت 79 میں جو آخری بات ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، اللہ کیوں اس کے لیے کافی ہے گواہی کے لیے؟ جلدی بتائیں۔ سر جی ایسے یہ بڑے لوگ بے کسی شک بات جھٹلاتے ہو ہیں آپ سکتی ہے۔ کو، یہ رسالت سے انکار کریں، اللہ کافی ہے اس بات پر کہ آپ رسول ہیں اللہ کے، اور آپ ہی کی بات اگر مان کر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، ورنہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ نہیں، آپ ایک بات کیوں نہیں فرماتی کہ اللہ اس لیے گواہ ہے کہ وہ قائم اور دائم ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ نہ صرف عالم ہے بلکہ عالم الغیب ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو اس کی گواہی کو 100% ٹھیک بناتی ہے، بات کو بالکل، تاکہ آڈینس کو سمجھ آ جائے کہ اللہ کیوں فرما رہا ہے کہ میں کافی ہوں۔ اس لیے کافی ہے کہ گواہ وہ ہو سکتا ہے، صحیح گواہ، جو موقع پر موجود ہو اور جو ایک ایک چیز سے واقف ہو، یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اللہ اکبر۔ یہ آیت کا جو 80 آیت میں شروع کرنے والا ہوں نا، آپ دیکھیں گی کہ اس نے قرآن میں بہت جگہ آئی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کی اطاعت میں اور آپ کیسے کریں گے بلا؟ نبی پاک صلی اللہ اللہ کے علیہ وسلم رسول کی صلی اللہ اطاعت علیہ وسلم کریں کی گے تو وہ قائم اس مقام لیے ہے کہ کہ وہ ہم اللہ کی اطاعت۔ نمونہ ہے، اسی لیے تو اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس لیے اللہ نے کہاں کیٹیگوریکلی بتا دیا آیت 80 میں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جس کسی نے رسول کی اطاعت کی،
فقد اطاع اللہ، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، اس لیے کہ رسول نمونہ ہے اللہ کی اطاعت کا۔ یہ بات سمجھیں، ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مقام و مرتبہ نہیں دیا جو اللہ نے آپ کا رکھا ہے۔ آج آپ کے بچے پتہ نہیں کس کس فلمی ایکٹریس کے نام جانتے ہیں، کس کس طاغوتی کا نام جانتے ہیں، لیکن وہ اس کی سیرت سے ناواقف ہیں۔ اس لیے اسی کہ لیے ذلیل خوار ہو رہے ہیں سر۔ بالکل، اس لیے کہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم وہ سسٹم نہیں ہے جو ہمیں اللہ اور رسول سے ٹھیک ٹھیک متعارف کرائے۔ طاغوت کی ہمارے گھروں میں نگرانی، تربیت بھی ویسی نہیں ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہم گھروں میں بھی تربیت ٹھیک نہیں کرتے۔ یہ آپ نے جو بات کہی ہے نا، یہ آپ اگر دیکھیں تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا پکا مسلمان کہتے ہیں ان کو بھی خیال نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ روز دیکھتے ہیں کہ ماں پر برقعے میں ہے اور بیٹی کے بال کٹے ہوئے اور سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہے۔ کیسی نمازیں ہیں؟ آپ یہ دیکھیں، میں نے وہ ویڈیو بھیجی ہے کہ ہماری زندگی، ہمارے ریسورسز، ہمارے وسائل تو خرچ ہونے چاہیے تھے اس ملک میں جو اللہ کے دین کے نام پر بنا ہے کہ اللہ کا دین نافذ ہو، لیکن اس دین کی خلاف ورزی، چاہے حکام ہوں، چاہے ججز ہوں، چاہے دولت والے ہوں، کس قدر اسی اللہ کے احسان پر پل رہے ہیں، اسی کے احسان کی وجہ سے یہ ان کو عہدے ملے ہیں جو امتحان ہیں، اور کس قدر یہ ناکامی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوگلا پن کرتے ہیں سر۔ اگر دین والوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسے بیٹھتے ہیں جیسے واقعی انہی کے وہ ہیں ساتھی، اور جب وہاں سے نکلتے ہیں دوسری محفلوں میں جاتے ہیں بغیر دوپٹوں کے، بغیر سر ڈھک کے، اور جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ بیٹی جو ہے وہ بال کھلے ہوئے ہیں، دوپٹے کے بغیر سارا کچھ چلتا ہے پھر وہاں پہ، اور وہ پھر بھول جاتے ہیں کہ ہم لوگ ہیں کیا چیزیں۔ جانا تو اس رب کے پاس ہے، جواب تو ہر چیز کا دینا پڑے گا۔ میڈم، قرآن نے صاف بتا دیا ہے ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ قرآن کے خلاف عمل کر رہے ہیں، نام مسلمانوں جیسے ہیں، لیکن پتہ اس وقت لگے گا جب موت کا فرشتہ آئے گا۔ سر جی یہ ساری چیزیں تو ہمارے اپنے دور میں، ہمارے ملک میں، ہمارے گھروں میں ہیں کہ مائیں کورڈ اپنے آپ کو کیے ہوئے ہیں، اور بچوں کو وہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ آپ ایسے کر لو۔ مائیں ڈرتی ہیں کہ بچوں کو برائی نہ لگ جائے۔ آج کل یہ دور آ گیا ہے۔ اچھا، اب تاج صاحب آپ دیکھیں ٹھیک سارا فرما کچھ رہی اس سے اگلی آیت میں آ رہا ہے سارا کچھ نا۔ میں پہلے سر حدیث ایک سناتا بات ہوں۔ ہے سر، جی، اگر اس کی بھی ذمہ دار تو مائیں ہی ہیں نا، کہ شروع سے ہی بچی کی تربیت ایسے کی جائے کہ اس میں ذہن میں یہ ماں پکا سے زیادہ ہونا باپ، چاہیے کہ میں ماں نے سے پردہ زیادہ کرنا ہے۔ باپ ذکیہ صاحبہ، ماں سے زیادہ باپ وہ قوام ہے۔ اس گھر میں اگر دین نہیں ہے تو وہ ناکام مسلمان ہے۔ بالکل سر۔ اچھا، اب میں ایک پہلے حدیث سناتا ہوں آپ کو، بڑی پیاری حدیث ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ بالکل وہی مضمون جو آیت 80 کا ہے۔ اللہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد عصى اللہ، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ ہمیں بچائے۔ ومن اطاع امیری، اور جس نے میرے امیر کی یا میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی، فقد اطاعنی، اس نے بھی میری اطاعت کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کردہ ہے۔ حضرت دیکھ لیں اپنے حضرت ابوبکر صدیق کو، ومن عصا امیری، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی، فقد عصانی، کیونکہ انہوں نے بالکل وہی کیا جو اللہ چاہتا تھا، اسی کی دین کو نافذ کرنے کے لیے اپنے ملک میں نافذ کیا، اور اسی کے لیے جہاد و قتال کیا، اس کلمے کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ لہٰذا اس حدیث کو بالکل، بخاری کی یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ بہت بڑی سند ہے ہمارے پاس۔ اچھا، اب اللہ کہہ رہے ہیں، سنیں آیت 80 کا جو اگلا ٹکڑا ہے، اللہ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن تولا، جو اس سے منہ موڑے،
किससे मुंह मोड़े बना? अतात ताते रसूल हाँ, अताअत रसूल से, बिल्कुल पीछे। तो अल्लाह कहते हैं फमा अरसलनाका अलैहिम हफीजा, तो हमने आपको उन पर निगरान बना के नहीं भेजा। आप तो दावत दें, मैंने उनको ये दे रखी है इजाजत कि चाहे तो कबूल करें चाहे तो कबूल ना करें। जो कबूल करके उसके तकाजे पूरे करेगा उसके बेशुमार इनामात मैं दूंगा, दुनिया और आखिरत दोनों में। और जो इसके खिलाफ करेगा मैं उसको बिल्कुल, मेरे पास ताकत कुदरत है कि मैं उसको जहन्नम में फेंकूं, दायमी अजाब में। बहुत सख्त है ये आयत, वार्निंग है। कोई सवाल आयत 80 के बारे में? अच्छा, फिर आगे देखें, अल्लाह ताला आयत 81 में फरमाया वयकूलून ताअतुन, और कहते हैं कि सर सर जी तस्लीम। आपने 80 का ये हिस्सा छोड़ दिया, फमा अरसलनाका अलैहिम हफीजा। हाँ नहीं, मैंने आपके सामने नहीं बयान किया कि ये हिस्सा रह गया सर जी। अच्छा ये सुने, सर बताया अभी। ये नाफरमानी की हदीस तो सुनाई है सर ने, मगर ये अच्छा मेरे ख्याल चलिए मैं इसमें आपको वमन तवल्ला, मैंने बिल्कुल सवाल पूछा आपसे कि कौन किससे मुड़ गया? अतात से। तो अल्लाह कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसल्ली दें, फमा अरसलनाका अलैहिम हफीजा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको निगरान बना के नहीं भेजा। दुनिया में उनको मैंने खुद, अल्लाह ताला ने आज़ादी दी है कि भाई चाहो तो कबूल करो चाहो तो ना करो। कबूल करोगे तो ये उसके फायदे हैं, बहुत बड़े बड़े फायदे बेशुमार, और नहीं करोगे तो तुम आओगे तो मेरे पास। ये तंबीह है, ये धमकी है। अब बात समझ आ गई सरदार साहिबा? जी सर जी जी सर जज़ाक। आपने अच्छा, अब 81 में देखें, वह यकूलून ताअतन, और कहते हैं कि हमने सरे तस्लीम खम किया। ये तो कब कहते हैं? जब आपकी महफिलों में होते हैं मुनाफिक। लेकिन फ़इज़ा बरज़ू मिन इंदिक बय्यतन ताइफ़तुम मिनहुम गैरल्लज़ी तक़ूल, फिर जब आपके पास से हटते हैं, क्योंकि ऊपर तो कहा ना जब आपके पास होते हैं तो क्या कहते हैं, और जब आपके पास से हटते हैं तो इनमें से एक ग्रोह आपस में ऐसे मशवरे करता है जो इनके अपने कौल के खिलाफ है। कौल तो ऊपर कहा ना कि हमने आपकी इताअत की, और जब बाहर जाके प्लानिंग करते हैं अपनी शरारतों की तो उस वक्त उसी कौल के खिलाफ करते हैं, और आपके सामने इताअत का इकरार करते हैं लेकिन बाद में जाकर रेशा दवानियां और साजिशें शुरू कर देते हैं। वल्लाहु यक्तबु मा युबय्यितून, और अल्लाह लिख रहा है जो भी वो मशवरे कर रहे हैं। यानी बदबख्तों को जैसे ये मैंने अभी एक मिसाल दी थी ना, ये सेम वही आयत आ जाती है यहाँ पे। अच्छा मेरी जरा बात गौर से सुने, ये जो अल्लाह कह रहे हैं ना कि बदबख्तों को ये नहीं पता, काफरों को, ये मुनाफिकों को बिल्कुल नहीं पता कि भाई ये तो अल्लाह मिन्नु अन वो आलिमुल गैब है, लिखवा भी रहा है और क़यामत के दिन मुझे बताएगा भी। फिर मेरे पास अगर मैं उसका इनकार करूंगा तो मेरे हाथ और पांव गवाही देंगे। अब सोचें कि कितना फूल प्रूफ सिस्टम है अल्लाह ताला का। तो फैजा बरजू मिन इंदिक, और जब आपके पास से हटते हैं, बय्यतन ताइफतुम मिनहुम गैरल्लज़ी तक़ूल, तो फिर वो मशवरे करते हैं और जो उनके अपने कौल के खिलाफ है। तो कहते हैं आपके सामने तो इताअत का इतराफ करते हैं और बाद में साजिशें करने शुरू करते हैं। वल्लाहु यक्तबु मा युबय्यितून, और अल्लाह तो लिख रहा है जो भी वो मशवरे करते हैं। फ़अरिद अन्हुम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुक्म दे रहे हैं अल्लाह कि आप इनसे चश्पोशी कीजिए। अब नोट फरमाएं, क्योंकि अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप तो इनको ठीक ठीक पहुंचा दीजिए, उसका हक अदा करना आपका फर्ज है। रहा इस पे अमल करते हैं तो इनाम कितना देना है, मैं उसका आलिमुल गैब हूं, मुझे पता है कि इनके अमल क्या थे और किसके हकदार हैं। और अगर ये नाफरमानी करेंगे तो फिर आप मुझ पे छोड़ दें कि मैं किस तरह इनका हिसाब करूंगा। जरा नोट फरमाएं कि अल्लाह कितना खौफनाक यहाँ धमकी है मोमिन काफिरों के लिए। व तवक्कल अलल्लाह,
اور اپنے آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کیجئے، وکفا باللہ وکیلا، اور کافی ہے بھروسے کے لیے وہ، کافی ہے کارسازی کے لیے وہ۔ اب دیکھیں، جس کے پاس خزانے ہیں اور جو میں اگر اس کا مطیع اور فرمانبردار بنوں گا تو میں ان کا مستحق بن جاؤں گا، تو کیا میں اس پہ ڈیپینڈ کروں یا شیطان جو میرا دشمن ہے، جو مجھے بھانے ورغلانے کے چکر میں مجھے ایسی باتیں سجاتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں، یا طاغوت کے؟ تو مجھے یہ بتائیں آپ کہ یہاں انسان کون سا انسان کامیاب ہے؟ جو اس نے توکل کیا کس پر؟ اس اللہ پر جس کے پاس خزانے اور جس کی طاقت علی کل شیء قدیر۔ تو میرے اور آپ کا توکل اور میرے اور آپ کی کارسازی کے کام کا نتائج اچھے نکلیں، اگر ہم نے اللہ ہی کے لیے زندگی گزاری تو انشاءاللہ ہر کام اللہ ہی کی رضا کے لیے کیا تو یہ چیز ہمیں دنیا میں مل جائے گی۔ سر جی یہ کتنی بڑی بات ہم ہر بندے کے لیے، واللہ یکتب ما یبیتون، کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ لکھ رہا ہے، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس سے کتنا محتاط انسان کو ہونا چاہیے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کیونکہ کافر اور منافق دھوکہ دیتے ہیں، اللہ پر ان کا ایمان نہیں ہے، تو وہ اس لیے یہ باتیں کرتے ہیں، ورنہ جو مومن ہے وہ تو اللہ جب فرما رہا ہے تو ایسا ہی ہوگا، اور میں اور آپ اگر نہیں بچیں گے تو ہم سزا کے شکار ہوں گے۔ لہذا اس کا اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیاری بات ہے، بشرطے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں کہ اس کی طاقتیں، قدرتیں، بے نگرانی، شک بے تو شک۔ اس پر توکل کتنا ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ اچھا اب چلتے ہیں آگے۔ یہ تو آپ کی تھی آیت، ہاں، وکفا باللہ وکیلا، کارساز اللہ ہی کافی کیوں ہے بتائیں نا؟ اس لیے کہ ہر کام کا فیصلہ اللہ کرتا ہے، اور وہ ان کے لیے کارساز ہے جو اس پر توکل رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، ایمان اور عمل والی، اور ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، جو منافق ہیں، وہ ان کو ان کے اعمال کی بدولت ان کو دنیا میں بھی چاہے تو عذاب دیتا ہے، لیکن آخرت تو ہے ہی اس کے نتائج کے حوالے سے۔ آگے آپ کو اور مجھے جھنجھوڑا جا رہا ہے آیت 82 میں، افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اب بڑے غور سے سنیے، پہلے بات کو سمجھیے۔ ایک ہے پڑھنا، پڑھنا کس کے لیے؟ سمجھنے کے لیے۔ سمجھ کیسے آئے گی؟ جب ہم اس پر غور و فکر کریں گے، اس کی ٹیکسٹ پر، اس کے میننگ پر۔ اس کے بعد کی سٹیج ہے کہ ہم تدبر کریں۔ تدبر دبر سے نکلا ہے، کہ دبر کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کے نتائج کیا ہوں گے، وہ کتنی برحق ہے، اور جب میں تدبر کروں گا تو مجھے پتہ لگا حق ہے ہی یہی، اور جب میں تدبر کروں گا تو مجھے بالکل بات سمجھ میں آ جائے گی کہ دنیا پوری دیکھ لیں، کفر کو دیکھ لیں، منافقوں کو دیکھ لیں، کس قدر ان کے اندر خوف، اللہ کا توکل بالکل نہیں، خوف، دنیا کے معاملات میں خوف سے پر زندگی، اور اس مومن کو دیکھیں کتنا اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کہ اس کی زندگی کتنی پرسکون ہے۔ مصیبتیں آئیں تو صبر کرتا ہے، نماز کی مدد لیتا ہے، اقامت نماز کرتا ہے، اور اگر اس کو نعمتیں ملیں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا اصول ہم دیکھ رہے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں شکر کو بجا لانا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ جب نعمت پر شکر کریں گے، اللہ مزید ہدایت میں اضافہ فرمائے گا، ہمیں شرح صدر ہو جائے گا، ہم سمجھ جائیں گے کہ حق ہے تو اس قرآن میں۔ اور یہ چیز جس دن آپ کی سمجھ میں آ گئی نا کہ لا ریب فی، اب ایک طرف میں کہوں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور دوسری طرف میں سودی کاروبار کے اس لیے کہ اس میں فائدہ ہے اور حرام حلال کی تمیز میں نہ کروں، تو آپ مجھے بتائیں مجھ سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ سوچیں۔ ہمارا دنیا میں مشن وہ ہے جو آپ کو میں نے کل ویڈیو بھیجی ہے، سب کے پاس ہے، اس درس کے بعد دیکھیں،
جی سر یہ دیکھیے کیسی ویڈیو ہے ڈاکٹر صاحب بتائیں؟ جی بہت 100% سچ بولا ہے انہوں نے کہ ہمارے ہاں کام مختلف ہیں اور نام ہم اسلام کا لیتے ہیں. بہت زبردست بات کی ہے مولانا نے. اور آپ ان کی اگر سوشل میڈیا پہ دیکھیں نا، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اسی طرح بات کی ہے انہوں نے، قرآن و سنت کی کھول کے. انہوں نے کسی طبقے کو نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ وہ جو تھے نا اپنے سیلفی، انہوں نے سیلفیوں کو بھی نہیں چھوڑا. بہت پیاری این قرآن و سنت کھول کے بیان کیا ہے. اسی لیے جی میں نے سر. آپ کو بھیجی ہے، آپ سب لوگ اس کو دیکھیں. اچھا، اب وقت بالکل ختم ہو گیا ہے اور ہم نے آیت نمبر 83 کرنی ہے، کل کریں گے انشاءاللہ. کوئی سوال ہو انشاءاللہ سر، اللہ ابھی پاک یہ ہم پوری سب کو نہیں ہوئی ہے، توفیق دے. 82 بھی پوری نہیں ہوئی ہے. ہاں سر یہی جی ہم نے جو دوبارہ کریں ویڈیو گے. بھیجی کل ہے دوبارہ کریں یہ کل پھر سے کریں. 82 جی 82 سر جی کل دوبارہ کریں گے، پوری نہیں کی ہے، صرف ایک لائن کی ہے. انشاءاللہ کل ضرور کریں گے. ڈاکٹر صاحب انش- اپنا زرتاج انش- صاحب بہت اہم. اچھا، تدبر کا کل آپ بھی پڑھ کے آئیں. اصل میں یہ قرآن افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، دوسری جگہ اللہ کہتے ہیں یہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ نے جو عقل، فہم اور صلاحیتیں دی ہیں، جتنا غور کریں گے، جتنا تدبر کریں گے، آپ یقین مانیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایسا یقین فتح فرمائے گا کہ یہ قرآن ہی برحق ہے. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے مختلف تہذیبیں، مختلف کافرانہ نظاموں کو بڑے غور قریب سے دیکھا ہے، اللہ نے دکھایا ہے. اور جب میں نے دیکھا کہ قرآن کے احکامات کس قدر لاجواب، بے مثال اور لازوال ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ تدبر کرنے سے اب ہمیں اور اس دین کی حقانیت پر یقین بڑھتا چلا جاتا ہے. اور خوف دیکھیں کتنا دل میں آتا ہے سر. اللہ، وہ خوف ہی تو دیکھیں نا ہمیں برائیوں سے روکتا ہے، وہ خوف ہی تو ہمیں اللہ کی رضا کی طرف طاقت فراہم کرتا ہے. وہ خوف بڑی کمال کی چیز ہے. اللہ کا ڈر کہ اللہ اتنا زبردست ہے، تو کہ اللہ کی محبت کی تڑپ جو ہے وہ کہیں اللہ کی محبت سے دور نہ ہو جائیں، اس کا خوف جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے میڈم. جی سر صحیح ہے. جی سر سر جی. کل پاک ہماری ہم سب قرآن کو کی کلاس میں ایک خاتون کی وفات ہو گئی ہے، بڑی اچھی خاتون تھی، ان کے لیے دعا کر دیں میڈم کے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ، جس خاتون کا ڈاکٹر صاحبہ ذکر کر رہی ہیں، اللہ ان کے آخرت کے مراحل آسان فرمانا. اے اللہ، اے اللہ ان کے گناہوں سے درگزر فرما اور ان کو نیک اعمال کا بدلہ دے، اور ان کے آخرت کے نہ صرف آخرت بلکہ محشر میں فیصلے کے دن بھی اللہ ان سے درگزر فرما ان غلطیوں سے، اور ان آمین کو جنت آمین الفردوس میں جگہ دے، اور ان کا برزخ ایسا گزرے جس طرح ایک مومن عورت کا گزرتا ہے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاك الله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاك الله. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے اسی طرح سمجھنے کی اور عمل کی، اور ہم لوگوں کا بیٹھنا قبول کر لے، ہم لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لے پروردگار، اور سب بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ والی زندگی دے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یہ بہن جو اس دنیا کو چھوڑ کے چلی گئی ہیں، ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے پروردگار، اور پوری دنیا پہ اپنی رحمتیں برسائے. ہم لوگوں کے مسلمانوں کو بھی ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی. اللہ پاک بس معاف کر دے ہم لوگوں سے جو بھی کوئی غلطیاں ہوتی ہیں. ہم لوگ شیطان طاغوتی کنجوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ پاک بس ہم لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ اور قرآن سے جوڑی رکھے.
آمین ہم لوگوں کے آمین اولادوں ثم کو بھی، آمین تمام دنیا کے مسلمانوں کو